نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ عزیزان گرامی، معزز بھائی اور بہنوں، حقوق کے سلسلہ میں آج ہمارا موضوع ہوگا حقوق الاولاد۔ پچھلا جمعہ تھا کہ اولاد کے ذمہ والدین کے کون کون سے حقوق ہیں۔ آج کا بیان ہوگا انشاءاللہ کہ والدین کے ذمہ اولاد کے کون کون سے حقوق ہیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہی تصور کیا جاتا ہے کہ حقوق صرف بڑوں کے ہوتے ہیں، چھوٹوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ ان کے ساتھ جو بھی سلوک ہو، جو بھی معاملہ ہو، ان کا حق ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اور صرف برداشت کریں، ان کا حق کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے چھوٹوں کے، بڑوں کے، سب کے حقوق رکھے ہیں، اور ہر جگہ پہ ان حقوق میں اور ان واجبات میں اللہ رب العزت نے توازن رکھا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ اولاد جو ہوتی ہے، یہ کسی کو دینا یا نہ دینا، یا اولاد میں بچوں اور کو دینا، بچے دینا یا بچیاں دینا، بیٹے بیٹیاں ملا کے دینا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ کسی کا اختیار نہیں ہے کہ وہ بیٹا لے یا بیٹی لے، یا جس طرح وہ چاہے اس طرح اولاد ملے۔ یہ سراسر اللہ کا اختیار ہے۔ اس میں بیٹا ہونے میں کسی کی بڑائی نہیں ہے، اور بیٹی پیدا ہونے میں کسی کا کوئی نقص نہیں ہے، اور اولاد نہ ہونا یہ بھی کسی کا نقص نہیں ہے، اور اولاد کثرت سے ہونا یہ بھی کسی کی جو ہے وہ صلاحیت نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر اللہ رب العزت کا اختیار ہے کہ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے ملا کے دے، جس کو چاہے محروم رکھ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی 9 بیویاں تھیں، لیکن اولاد صرف 2 بیویوں سے ہوئی، باقی 7 بیویوں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اور کبھی ہم نے یہ دیکھا بھی نہیں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے علم سے اور عمل سے اور تقوی سے بھر دیا، کہ کبھی ان سے یہ محرومی کی بات سنی ہو کہ کاش میری اولاد ہوتی تو آج یہ ہوتا، آج وہ ہوتا۔ اولاد نہیں تھی، لیکن آج وہ ساری ماؤں کی ماں ہے، اور سب ماؤں کا ان کو سلام ہے۔ یہ اولاد ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر اولاد ہے تو اس پہ اور شکر کیا جائے، اگر نہیں ہے تو پھر بھی شکر کیا جائے اور صبر کیا جائے، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں کمی نہیں ہے۔ وہ کافروں کو اتنے بچے دیتا ہے،
اتنی مخلوقیں اس نے پیدا کی، اربوں خربوں کے حساب سے، کیڑے مکوڑے درندے چرندے سارے اللہ پیدا کرتا ہے، تو کسی کو ایک دو بچے دینا اس کے لیے کوئی مشکل کام ہے؟ لیکن وہ حکیم ہے کہ وہ جانتا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس کو نہیں دینا، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ کسی کو محروم رکھ دیتا ہے، پتہ نہیں کتنے دکھوں سے کتنی تکلیفوں سے اللہ رب العزت اسے محروم جو ہے وہ بچا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی تقسیم ہے کہ جس کو جو اپنی حکمت کے تحت دینا چاہے اسی پہ بندے کو راضی رہنا چاہیے۔ دوسری یہ بات ذہن میں رکھیں، اولاد انسان کے لیے یا تو رحمت بن جاتی ہے یا اولاد اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ اولاد کے بارے میں اللہ رب العزت نے دونوں چیزیں قرآن پاک میں ذکر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ مال، یہ اولاد جو ہے یہ دنیا کی زیب و زینت ہے، اس سے دنیا کا حسن و جمال ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ اولاد جو ہے یہی انسان کے لیے زحمت، اس کی بدنامی، اس کی تکلیف کا باعث بن جاتی ہے۔ اور کیسے لوگوں کو دیکھا جو دعائیں کرتے، یا اللہ کاش میرا بچہ مر جائے، میری ایسی اولاد، میری بچی یہ میری بدنامی کا سبب بنی، کاش یہ پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی، کاش اس دنیا میں آتی نہ، کاش میں لا ولد ہوتا، کاش میں بے اولاد ہوتا، ایسی اولاد کا منہ مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوتا، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے مومنو تمہاری بیویاں اور اولاد کئی ایسی ہیں جو تمہاری دشمن ہیں، جن کو تم خود پالتے لیکن وہ تمہاری دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے تم بچ کے رہنا اور ان سے ڈر کے رہنا۔ تو بات یہ ہے کہ اولاد ہمیں اللہ رب العزت ہمیں جس کو بھی نصیب فرمائے، اولاد کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، اس کو اللہ کی امانت سمجھنا چاہیے، اور اس پہ اپنا دل ایسا نہیں لگانا چاہیے کہ اگر اولاد ہے تو ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہے تو سمجھے ہماری دنیا ہی فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کے لیے بھیجا ہے، بچے پالنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہوا، لیکن اگر اللہ نے بچے دیے ہیں تو ان کو پالیے اس نیت سے کہ اللہ رب العزت ان بچوں سے بھی ہمیں اجر نصیب فرمائے، اور یہ ہماری اولاد جو ہے یہ بھی صالح بنے اور یہ بھی نیکیوں کو پھیلانے کا سبب بنے۔ عزیزان گرامی، اولاد کی تربیت، اولاد کے جو حقوق ہیں، ان حقوق میں سے سب سے پہلا حقوق یہ ہے کہ ان بچوں کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کے لیے ایک اچھی ماں تلاش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، کسی بھی عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح ہوتا ہے، ان 4 میں سے 5ویں کوئی سبب نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے لمالہا، یا تو بڑی مالدار گھرانے کی ہے، اس سے اس کے سٹیٹس سے متاثر ہو گئے، ولی حسبہا، یا اس کا خاندان ایسا، جی فلاں خاندان سے، یہ ہماری فیملی ہے، ہمارا خاندان ہے تو اس سے نکاح کرنا ہی کرنا ہے، خاندان میں ہی کرنا ہے، باہر نہیں کرنا۔ تیسری چیز بولی جمالی ہے، یا حسن و جمال ایسا، نہ اخلاق دیکھا، نہ کوئی چیز نہیں دیکھی، صرف حسن پہ مر گئے۔ ولی دینہا، چوتھی چیز یہ ہے کہ عورت کے اندر دینداری دیکھی اور اس کو ترجیح دی۔ آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، ان ساری چیزوں میں تو ہمیشہ دینداری کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا و آخرت میں کامیاب فرما دیں گے۔ تو یہ کہ سب سے پہلے نکاح کرنا ہے، اپنے کر چکے ہیں تو اپنے بچوں کے نکاح اگر کرنے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی ذکر آئے گا، تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کس ماں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ اب اس کا کوئی مطلب یہ نہ سمجھے کہ جناب پہلے ہم غلطی کر چکے ہیں تو اب کوئی اچھی ماں تلاش کر لیں، ٹھیک ہے نا، بچوں کی ماں جو ہو چکی ہے وہ ہو چکی ہے، وہ نئے مطلب سلسلہ وہ نئے کا ہوگا، تو جو ہو چکا ہے اس پہ اللہ سے استغفار کیجیے، اگر اس پہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آئندہ سے جو ایسا معاملہ ہو اپنا کریں، اپنے بچوں کا کرنا ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دیندار عورت جو ہے، جو آپ کے بچوں کی اچھی تربیت کر سکے اور آپ کی اچھی تربیت کر سکے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی بیویاں ہی اس کے لیے ماں ثابت ہوتی ہیں اور وہی اس کی تربیت کرتی ہیں، پہلے وہ ایسے ہی بیچارے ہوتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، سب سے پہلا حق بچوں کا یہ ہے کہ ان کے لیے ایک دیندار اور نیک اور صالح خاتون جو ان کی ماں، اس کا انتخاب کیا جائے۔ دوسری بات، جب اللہ تعالیٰ کسی کو امید سے کر دے، اللہ تعالیٰ امید لگا دے، تو اللہ تعالیٰ سے پھر دعائیں شروع کر دینی چاہیے۔
کہ یا اللہ ربنا حب لنا، یہ اللہ نے مومنوں کی صفات بتائی ہیں کہ والذین یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہماری بیویاں اور ہمارے اولاد ایسی نصیب کر قرۃ اعین، جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وجعلنا للمتقین اماما، اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو متقیوں کا امام بنا دے۔ متقی ہی نہیں بلکہ وجعلنا للمتقین اماما، ہم متقیوں کے امام بن جائیں۔ تو اس طرح بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، اور حمل کے دوران خاص طور پر ماں کو بھی اور باپ کو بھی چاہیے کہ ایک تو چاہیے کہ باپ جو لقمہ حلال وہ اپنے بچے کو مہیا کرے اور اس کے لیے محنت کرے، اور اس کے لیے کسی قسم کی جو بھی حرام چیز ہے وہ بچے کے یا بچے کے ماں میں یا اپنے منہ میں نہ جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو چاہیے اس حمل کے دوران اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتی رہے، جتنے وہ سجدے میں جائے گی اتنا ہی اس بچے پر اچھا اثر پڑے گا۔ استغفار کرے، اللہ سے توبہ کرے، اور بچے کے لیے جو ہے وہ اللہ سے معافیاں اپنے لیے مانگے، اور قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرے اور اس کو سنے۔ اس کا جنین پر اثر پڑتا ہے، اللہ محالہ پڑتا ہے بچے پر، جس طرح دیکھیں یہ اگر جو ہے وہ ماں کسی ایسے ماحول میں رہتی ہے جس میں وہ ٹینشن میں ہوتی ہے تو اس کا اثر اس کے بچے پر ہوتا ہے، اگر خوش باش ماحول میں رہتی ہے تو اس کا اثر بھی بچے پر پڑتا ہے۔ تو کیا قرآن پڑھنے سے اور اذکار کرنے سے بچے پر اثر نہیں ہوتا؟ جب تک وہ اس کے پیٹ میں ہے اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اس کے لیے دعائیں بھی کرے، اذکار قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، اچھی مجلسوں کو اپنائے، اور جب کوئی بچہ ایسے دنیا میں آئے تو اس کے کان میں اذان اور اچھی بات ہر وقت جو ہے وہ دین کی باتیں اس کے کان میں پڑے۔ اور سب سے پہلے جب اس دنیا میں آئے تو اس کے جو حقوق ہوتے ہیں ان حقوق میں سے پہلا حق یہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بتسمیۃ المولود یوم سابعہ ووضع الاذى عنہ والعق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر بچے کے 7ویں دن ایک تو اس کا نام مقرر کر دیا جائے، پہلے بھی رکھا جا سکتا ہے، نبی علیہ السلام نے پہلے دن پیدائش کے وقت ہی بچے کا نام رکھ دیا تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن انتہا ہے کہ 7ویں دن تک اس کا انتخاب کر لینا چاہیے۔ اور دوسرا ووضع الاذى عنہ، اس کا سر وغیرہ منڈانا یہ ضروری ہے 7ویں دن تک۔ تیسری چیز عقیقہ اس کی طرف سے کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ جو ہے وہ اپنے عقیقہ پر کے ساتھ سمجھو رہن میں اور قرض میں ہے، جب تک وہ آپ اس کی طرف سے عقیقہ نہیں کرتے وہ بچہ قرض میں ہے، رہن میں ہے اور گروی رکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ انشاءاللہ الگ سے کسی دن بیان کریں گے، بڑے بڑے بکرے ہو، چھوٹی بکری، چھوٹی جتنے صدقے کے عام طور پر لوگ صدقے کے لیے جس طرح چھوٹے چھوٹوں کا انتخاب کر لیتے ہیں، تو اس کے لیے چھوٹے بکرے ہو جائیں، بکریاں ہو جائیں، ان ہی قسم میں سے دو ہو، بچہ ہو، دو بچی ہو، تو ایک کا انتخاب کر کے اس کو ذبح کر کے اس کو کھائیں کھلائیں، اس کا عقیقہ کر دیا جائے، وہ یسمى ویحلق، اس کا نام رکھا جائے اور اس کا سر منڈا دیا جائے۔ تو یہ تو بنیادی حقوق ہیں سب کے، بچوں اور بچیوں کے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بچوں کو بچیوں پر اور بچیوں کو بچوں پر کوئی کسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے نا، تو بچے کو بچی پر اور بچی کو بچے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ میں پہلے یہ ذکر کر رہا ہوں کہ یہ جو بچے اور بچیاں ہوتی ہیں نا، ان سے کبھی بھی آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ بچے ہمیں کما کر کھلائیں گے اور بچیوں کو تو کما کر کھلانا پڑے گا۔ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل رکھے کہ ہم ہی ان کو کھلاتے رہیں، کبھی اللہ ہمیں ان بچوں کا بھی محتاج نہ کرے۔ ہمیں ہمیشہ بچوں کی یہ دعا کرنی چاہیے۔ جو لوگوں کو ہوتا ہے نا بیٹے ہوں زیادہ، عام طور پر یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ بوڑھے ہو جائیں گے یہ ہمیں کما کر کھلائیں گے، اور پھر وہ ہوتا کیا ہے، وہ بچے ان کے لیے بوجھ ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس قابل بنا ساری زندگی خود ہی کماتے رہے اور بچوں کو بھی کھلاتے رہے، چاہے ہم بوڑھے بھی ہو جائیں
ہمارا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہو، لینے والا ہاتھ کبھی اپنے بچوں کے لیے بھی نہ ہو، ہمیشہ دینے والا ہمارا ہاتھ ہو۔ بچوں کو بچیوں پر اور بچیوں کو بچوں پر کوئی ترجیح نہیں ہونی چاہیے، اور جو بھی اولاد اللہ نے دی ہے یہ سمجھ کر کہ ان اولاد کی ہم نے تربیت کرنی ہے۔ اور کئی دفعہ بچیاں ایسا کام کر جاتی ہیں کہ بچے بھی نہیں کر سکتے، جیسا کہ سورہ مریم اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا قصہ ذکر کیا کہ ان کی ماں نے کہا یا اللہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے یہ میں نے تیرے لیے تیرے رستے میں قربان کیا ہے۔ تو جب بچی ہوئی تو کہنے لگی انی وضعتھا انثیٰ، یا اللہ یہ تو بچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اعلم بما وضعت، اللہ کو پتہ ہے، ولیس الذکر کالانثیٰ، کوئی بچہ اس بچی جیسا ہو ہی نہیں سکتا، ولیس الذکر کالانثیٰ، کوئی بچہ اس بچی جیسا نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ الٹ کیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی بچہ جو ہوتا ہے وہ بچی کی طرح نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ کہ کوئی بچہ وہ کام نہیں کرے گا جو یہ بچی کام کرے گی۔ اور پھر کیا ہوا، اللہ نے اس بچی کے ذریعے اپنی اس قدرت کا اظہار کیا کہ ایک بچے کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور پھر اس بچے کے ذریعے سے اللہ نے جو دین کے کام لیے، اور جس طرح اس بچے نے بچپن میں اپنے پہلے دوسرے دن ہی کلام کیا، وہ بھی ایک اللہ کے جو ہے وہ معجزات میں سے ایک معجزہ تھا۔ تو اس لیے اولاد بچہ ہو یا بچی ہو، اس میں جہالت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فائدہ حاصل ہونا اللہ بچے سے دے یا بچی سے دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا نسب ہی اللہ نے بچی سے پیدا کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی اولاد تھی، حسن و حسین اور آگے جاتا رہے۔ تو اللہ جس سے چاہے کام لے لے دین کا، وہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں۔ کتنے بچے ایسے جو ہم نے دیکھا، اور کتنی عورتیں ایسی ہیں۔ یہ تو دیکھیں کہ 2 خواتین اس وقت پورے پاکستان، ہمارے پاکستان کی 2 خواتین ہیں، ڈاکٹر نگہت ہاشمی، ڈاکٹر فرحت ہاشمی، اور 2 بہنیں ہیں۔ تو انہوں نے پوری دنیا، پورے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں خواتین کے لیے علم و عمل کی ایسی راہیں اللہ نے ان کے ذریعے کھولی ہیں کہ وہ کوئی کسی بندے کو ہم نہیں دیکھتے کہ مرد نے کسی نے ایسا کام کیا شاندار جتنا انہوں نے کیا۔ تو یہ اللہ جس سے چاہے دین کا کام لے لے، یہ اس کا فضل ہے۔ اس لیے بچوں کو بچیوں پر اور بچیوں کو بچوں پر کوئی جو ہے وہ برتری حاصل نہیں، برتری علم کے ذریعے ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان بچوں کو جو ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد نصیب فرمائے، ان کے ساتھ محبت کا سلوک کرنا اور پیار کا سلوک کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت میں رکھا ہوا ہے کہ مائیں اور باپ اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ محبت یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باپ کو بھی محبت ہوتی ہے اور ماں کو بھی محبت ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ جہالت کی بنا پر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اگر باپ اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کرے گا تو یہ اس کی کمزوری ہے، یہ اس کی کمزوری سمجھا جاتا ہے، اس کی مردانگی پہ حرف سمجھا جاتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ہے، تو 2 صحابہ بیٹھے ہوئے، تو ان میں سے ایک اقرع بن حابس تھے، جنگل میں رہنے والے تھے، ذرا مزاج میں سختی تھی، لیکن اللہ نے اسلام کی دولت نصیب فرمائی۔ تو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن کو پکڑا، ان کا منہ چوم لیا، کہنے لگے ہاں میرے تو 12 بچے ہیں، 10 میرے بچے ہیں، میں نے آج تک کسی بچے کا منہ نہیں چوما، یہ بچوں کا منہ چومنا چاہیے۔ وہ بڑے حیران ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کیا کروں کہ اگر اللہ نے کسی سے دل سے رحم چھین لیا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ گویا کہ بچے کو منہ کو چومنا یہ رحم ہے، اور یہ رحم اللہ جس کے دل میں رکھ دے اللہ پھر اس پر بھی رحم فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا، اور یہی نہیں بلکہ آپ ویسے ہی بچوں سے بڑی شفقت کرنے والے تھے، بچوں کے ساتھ محبت کا سلوک کرنے والے تھے۔ کوئی بھی بچے ہوتے تھے مسجد میں آتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آئے کہ بچوں کا کیا کام ہے جی مسجد میں، بچوں کا کام سینموں میں ہے، بچوں کا کام سکولوں میں ہے، 3 سال کا بچہ ہوتا ہے سکول میں بھیج دیتے ہیں، تو مسجد میں نہ بچہ آئے۔ جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نبی علیہ السلام، تو چھوٹے سے بچے تھے، میں نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلا، تو رستے میں نا بچوں کا ایک ٹولہ ملا، وہ آپ کے استقبال کے لیے آ گئے سامنے۔ تو نبی علیہ السلام نے سب کو پیار کیا، سب کی گالوں کو تھپ تھپایا، کہتے ہیں میری بھی وہ خوش قسمت، میں بھی ان خوش قسمتوں میں تھا، میری بھی باری آئی۔ آپ نے اپنا ہاتھ میری گالوں پہ لگایا، کہتے آج تک آپ کے ہاتھوں کی ٹھنڈک اور آپ کے ہاتھوں کی خوشبو کو میں نہیں بول سکا۔
ارے اتنے بڑے ہو، کہتے ایسے تھا جیسے آپ نے اپنا ہاتھ کسی عطار کی تھیلی سے نکالا ہو، اتنی خوشبو اور اتنی ٹھنڈک اور اتنی نرمی تھی آپ کے ہاتھوں میں۔ تو یہ ان بچوں پر شفقت کرنا اور نرمی کرنا، یہ ان بچوں کا حق ہے اور یہ حق ان کو ملنا چاہیے۔ چوتھا حق جو ہے وہ ہے ان پر خرچ کرنا، ان پر خرچ کرنا۔ خرچ کہاں سے کرنا؟ جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا۔ جتنا، اگر کسی کے پاس 100 ہے تو 100 میں سے خرچ کرے، اگر کسی کے پاس لاکھوں ہے تو لاکھوں، جتنا اللہ نے دیا ہے اس قدر ان پہ، بچوں پہ خرچ کرنا، یہ ان بچوں کا حق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر الصدقۃ ما کان عن ظہر غنا، بہترین صدقہ وہ ہے کہ انسان دینے کے بعد بھی غنی رہے۔ وابدأ بمن تعول، اور صدقہ کرنا ہے تو گھر والوں سے شروع کرو، اور بہترین صدقہ وہ ہے انسان جو اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو کھلاتا ہے، سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے، اور کتنے بدقسمت لوگ ہیں جن کے بچے ہو جاتے ہیں لیکن جن کا کام سوائے سونے کے اور کوئی نہیں ہے، ہڈ حرامی کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ مائیں بیچاری مجبور ہوتی ہیں، وہ کہیں سے مانگ کے بچوں کو کھلاتی ہیں، محنت مزدوری کر کے کھلاتی ہیں، کبھی اپنے بھائیوں سے مانگ، اپنے باپ سے مانگ، کسی کے گھر میں کام کر، کسی کے کپڑے سی، ان کو پتہ روٹی مل جاتی ہے نا، بس چارپائی پہ لیٹا اور سویا، سوائے اس کے کام کے اٹھنا اور فتنہ اور فساد گھر میں کھڑا کرنا اور گالیاں دینا اور یہ سارا کچھ کرنا۔ تو یہ اس کو تانے دینا کہ تیرا باپ کیا کرتا ہے، تیرا بھائی کیا کرتا ہے، لے کے آ ان سے، یہ یعنی کہ ان سے مانگنا۔ تو یہ اس سے بڑا جو ہے وہ بے شرم انسان کوئی نہیں ہے جو بیوی کو کہے کہ تو کما کے لے کے آ، یا اپنے بھائیوں سے یا اپنے باپ سے لے کے آ۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اولاد ہے تو ان کے نفقہ، ان کے خرچ کے لیے حتی الوسع، جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، اگر نہیں ہے بھوکے بھی سو جائے بچے تو باپ پر کوئی آر نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی کوشش کی ہے، اپنی محنت کی ہے۔ اگر محنت نہیں کرتا تو پھر اس پہ آر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، کسی بندے کے جہنم میں جانے کے لیے یہ گناہ ہی کافی ہے کہ جس کی ذمہ داری اس پہ لگائی اس نے پوری نہیں کی، ان کو بھوکا سلاتا رہا، ہمت کے باوجود، طاقت کے باوجود کہ اس کے اندر یہ استطاعت موجود تھی، لیکن کما کے بچوں کو نہیں کھلاتا رہا۔ اور خاص یہ بچے تو ہیں، اور اگر کوئی بچیوں کو کما کے کھلائے یہ اس سے بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بیٹھی تھی، میرے پاس میں ایک عورت مانگنے کے لیے آئی، 2 بچیاں اس کے ساتھ تھی۔ میرے پاس گھر میں دیکھا صرف ایک کھجور تھی، میں نے وہی دے دی۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیز خرچ کرتے ہوئے نا شرم محسوس کرتے ہیں، شرم نہیں محسوس کرنی چاہیے، جو ہو خرچ کر دے بندہ، چاہے 1 روپیہ بھی ہو۔ تو ایک کھجور دی، کہتے ہیں جی کہ وہ خود بھی بھوکی، بچیاں بھی بھوکی۔ اس نے کیا کیا، کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک اس بچی کو دے دیا، ایک اس بچی کو دے دیا، خود بھوکی اٹھ گئی۔ حالانکہ مجھے بڑا تعجب ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے، میں نے کہا جی آج میں نے یہ دیکھا ہے کہ قصہ کہ خود وہ بھوکی رہی لیکن دونوں بچیوں کو اس نے کھلا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات یاد رکھنا کہ جو بھی شخص جو ہے من بلی، کہ جس کو اللہ نے ان بچیوں کے ذریعے آزمایا، فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، تو اس نے ان بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، كُنَّ لَهُ سَتْرًا مِنَ النَّارِ، یوم قیامت کے دن یہ بچیاں آگ کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی، ابا جی اللہ میرے ابا جی کو جہنم میں نہیں جانے دینا، میری اماں کو جہنم میں نہیں جانے دینا۔ وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ منت سماجت کریں گی، اللہ ان بچیوں کی وجہ سے ان کے والدین کو جہنم سے بچا دے گا، جو خاص طور پر بچیوں کو کما کے کھلاتے ہیں اور ان کے لیے محنت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بچوں کے حقوق میں سے 5واں حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ عدل اور انصاف کیا جائے۔ عدل کا مطلب مساوات نہیں ہے، عدل کا مطلب یہ ہے کہ جس بچے کو جس کی ضرورت ہے وہ چیز اس کو دی جائے، اور اگر عطیہ یا ہدیہ دینا ہے اس میں برابری کی جائے۔ کوئی عطیہ یا ہدیہ دینا ہے تو اس میں برابری کی جائے۔ یہ نہیں ہے یہ پلاٹ میرا اس بچے کا ہو گیا، یہ دکان اس کی ہو گئی، یہ مکان اس کا ہو گیا اور باقیوں کو محروم رکھا، بلکہ اولاد کو جب ہدیہ دینا ہے، کوئی گفٹ دینا ہے، حصہ کسی شخص کے اندر جو ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین کی زندگی میں حصہ نہیں مانگ سکتا، اس کا حصہ ہے ہی نہیں۔ جب تک باپ زندہ ہے، ماں زندہ ہے، تو ماں کی طرف سے حصہ کوئی نہیں، باپ زندہ ہے، باپ کی طرف سے 1 روپیہ بھی کسی کا حق نہیں ہے۔ کوئی جیسے کہتے ہیں نا جی بچے، میں نے جی کام کرنا، مجھے میرا حصہ دے دے، بھی تیرا حصہ ہے ہی کوئی نہیں، وہ سارا کچھ تیرے باپ کا، 1 روپیہ بھی کسی کا حصہ نہیں ہے۔
جب تک باپ زندہ ہے سب کچھ اسی کا ہے، اور اگر باپ ہدیہ دے، گفٹ دے، تو وہ سب کو برابر برابر تقسیم کرے۔ جیسے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کا ایک بچہ، دو بیویوں سے اولاد تھی، تو جو دوسری بیوی سے تھی وہ چھوٹے تھے صحابی نعمان بن بشیر، کہتے ہیں کہ میری اماں نے کہا جی اس کو کچھ دے دو، یہ تم آپ اس دنیا سے چلے گئے، دوسرے بڑے ہیں، یہ محروم رہ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے کوئی پلاٹ وغیرہ کچھ بھی تھا، انہوں نے کہا جی کہ میں یہ آپ کو دیتا ہوں، لیکن گواہی کے لیے نبی علیہ السلام کے پاس آگے آپ جی گواہ بن جائے، میں نے دے دیا ہے اپنے اس بچے کو، یہ جو ہے وہ میں نے دے دیا۔ تو آپ نے پوچھا کیا سب بچوں کو ایسا دیا؟ کہنے لگے جی نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ظلم پہ گواہ بنانے کے لیے نہیں بنتا میں اس پہ گواہ۔ اور آپ نے فرمایا کہ الیس یسرک ان یکونوا فی البر سوا، تم یہ نہیں چاہتے کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ یا اس دنیا سے چلے جاؤ سارے بچے تیرے ساتھ نیکی کریں؟ کہنے لگے جی ہاں میں چاہتا ہوں۔ نے فرمایا اگر یہ چاہتے ہو نا کہ سارے بچے تیرے ساتھ نیکی کریں تو پھر سب کے ساتھ عدل اور انصاف کرو، میں نہیں اس پہ گواہ بن سکتا۔ اس لیے یہ بچوں کے حقوق میں سے ہے کہ ان کے ساتھ عدل کیا جائے جب کوئی تحفہ وغیرہ دینا ہو۔ تو یہ نہیں ہے کہ ہر چیز، یہ نہیں کہ برابر برابر دی جائے، بنیادی طور پر ضروریات کے مطابق دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ بیمار ہے تو پانچوں کو انجیکشن لگوائیں، جی عدل کرنا ہے ہم نے، تو جی سب کو ٹیکے لگنے چاہیے، یہ عدل نہیں ہے، یہ تو ظلم ہو جائے گا۔ تو عدل یہ ہے کہ جب کوئی تحفہ یا ہدیہ دینا ہو تو اس وقت جو ہے وہ سب کو برابر برابر دیا جائے۔ عزیزان گرامی، بچوں کے حقوق میں سے چھٹا حق یہ ہے کہ بچے آپ کی دعاؤں کے مستحق ہوں، بد دعائیں نہ ان کو دی جائیں۔ بچوں کو بد دعائیں دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ پر بد دعائیں نہ کرو، اللہ کرے میں مر ہی جاؤں۔ کہ بچوں سے تنگ آ کر مائیں اکثر کہتی ہیں اللہ کر کے میں مر جاؤں، اللہ کر کے تو مر جا۔ سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب نے فرمایا ولا تدعوا علی اولادکم، اپنے بچوں کو بد دعائیں نہ دو۔ ولا تدعوا علی خدمکم، اپنے غلام، اپنے خادم، اپنے نوکر، ان کو ملازم، ان کو بد دعائیں نہ دو۔ ولا تدعوا علی اموالکم، اپنے مالوں پر بد دعائیں نہ کرو۔ یہ نہ ہو کہ جس وقت تم دعا کر رہے ہو وہ اللہ کے ہاں قبولیت کی گھڑی ہو اور تمہاری بد دعائیں ہی قبول ہو جائیں، تم مر جاؤ، تمہاری اولاد مر جائے، تمہارا مال تباہ ہو جائے، اولاد۔ تو اس لیے بچے بد دعاؤں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ جس وقت کوئی تکلیف میں ہو، کوئی پریشانی ہو تو ان کو دعا دیں۔ جیسے وہ مطلب کئی قصے واقعات، لیکن اب ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ کہ بچے آپ کی دعاؤں کے مستحق ہیں، ان کے لیے دعائیں کیجئے۔ ذرا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھیے، دو جگہ پر، ایک سورہ بقرہ میں، اس کے آخری 2-3 رکوع ہے، وہاں پہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ اپنے ایک بچے کو اسماعیل کو مکہ چھوڑا اور اپنی بیوی کو مکہ چھوڑا اور مکے کو دعاؤں اور برکتوں سے بھر دیا۔ اب قیامت تک اس ایک بچے کے لیے کی ہوئی دعائیں مکہ کے لیے لگ گئی۔ کیا؟ ایک بچہ اور بیوی۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ اس کو امن والا شہر بنا دے۔ اسماعیل دنیا سے چلے گئے، ان کی ماں دنیا سے چلے گئی، لیکن مکہ قیامت تک کے لیے امن والا شہر بن گیا۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ جس شہر میں، جن پہاڑوں میں میں نے اپنے بچوں کو چھوڑا ہے، اپنے بچے کو اور بیوی کو چھوڑا ہے، اللہ ان پہاڑوں میں جو بھی رہے پوری دنیا کے رزق ان کے قدموں میں تو ڈھیر کر دے۔ وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ کتنی دعائیں، یہ اس کے بعد سورہ ابراہیم میں چلے جائیں، اور وہاں پہ کتنی دعائیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، شہر آباد ہو گیا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، اللہ ان کو امن کی دولت نصیب فرما۔ کتنی دعائیں، اور پھر دعاؤں کے اختتام کہاں ہوتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز پڑھنے والا بنا دے۔ بجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ ساری دعائیں اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایسی ابراہیم علیہ السلام نے کی جو رہتی دنیا تک ان کو ملتی رہے گی۔
ایسی دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لیے کی۔ تو یہ میرے جو بچے ہوتے ہیں یہ دعاؤں کے مستحق ہوتے ہیں، یہ تنگ کریں پھر بھی ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں، کیونکہ ثلاث دعوات لا ترد، 3 قسم کی دعائیں ہیں جن کو اللہ رب العزت رد نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک دعا والدین کی اپنے بچوں کے حق میں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، جو سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، یہ اس موضوع پہ کافی باتیں کرنے والی رہتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ بھی اسی موضوع پر ہوگا اور باقی باتیں جو ہیں انشاءاللہ اسی موضوع پر ہوں گی۔ لیکن اس سے پہلے ایک ضروری گزارش، یہ مسجد کے ساتھ تعاون تو آپ کر رہے ہیں، ہم ہمیشہ سے اس کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں کہ جو مدرسہ کے ساتھ تعاون ہوتا ہے، جیسے مرکز دعوت الاسلامی ہے، تو اس کے لیے لوگ اپنے زکوٰۃ کے اموال سے خرچ کرتے ہیں۔ اس دفعہ رمضان المبارک میں مالی طور پر بڑی پریشانی کا سامنا سب لوگوں کو تھا، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار بند تھے، اس لیے لوگ اپنے جو ہے وہ جس طرح تعاون کرتے ہیں وہ نہیں کر سکے۔ تو اب الحمدللہ کاروبار اللہ نے کھول دیے ہیں، یہ معاملہ چل رہے ہیں، لیکن ضروریات جو ہیں وہ تب اگر پوری نہیں ہوئی تو آج ان کی ضرورت ہے۔ مرکز کی تعمیر جو ہے یہ اپنے آخری مراحل تک پہنچ رہی ہے، اور اس کے لیے آپ کو علم ہے کہ جب یہ تعمیر کے آخر میں سب سے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس وقت ہمیں اس کی بہت اشد ضرورت ہے۔ جو موجود تھا مال الحمدللہ وہ خرچ ہو گیا، وہ لگ گیا۔ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ مزید توفیق نصیب فرمائے۔